السلام علیکم ویورز، آج کا کالم ذرا اور ٹائپ کا ہے۔ بابائے قوم کی بہت محبوب شریک حیات تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کا نام رکھا گیا مریم جناح۔ یہ کالم ان کے بارے میں چند بنیادی معلومات فراہم کرنے کا باعث بنے گا، اور وہ معلومات انتہائی دلچسپی ہیں۔ بہرحال اس کا عنوان ہے بابائے قوم کی شریک حیات مریم جناح۔ اوپر نیچے دو کڑوے کسیلے کالم لکھنے کے بعد سوچا ذرا وقفہ لوں کہ میز پہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں سے ایک پہ موجود آزادی کی متوالی کے مسودہ پہ نظر پڑی۔ یہ انتہائی خوبصورت کتاب ڈاکٹر سعد خان نے تحقیق، محنت، محبت اور عقیدت کے ساتھ بابائے قوم کی شریک حیات محترمہ مریم جناح کے بارے میں لکھی ہے، جو شادی سے پہلے رتی پٹیٹ کہلاتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئیں۔ سروجنی نائیڈو انہیں بمبئی کا پھول کہا کرتی تھیں، اور بہت سے لوگ انہیں بمبئی کا موتی بھی کہتے تھے۔ گھر میں انہیں پیار سے رتی بلایا جاتا تھا۔ آپ سر ڈنشا پٹیٹ اور لیڈی دینا بائی کی پہلی اور اکلوتی بیٹی تھیں۔ ان زمانوں کے کروڑ پتی ڈنشا اتنے دولت مند تھے، یعنی ان کے والد، کہ بحیرہ روم کے ساحل پہ فرانس کے شورۂ آفاق فرینچ ریویرا تک میں جائیداد کے مالک تھے۔ محترمہ مریم جناح کے بارے میں پاکستانی بہت کم جانتے ہیں، لیکن بابائے قوم سے ان کی شادی کے بارے میں بنیادی معلومات بہرحال نسبتاً عام ہیں۔ اس لیے میں نے کالم کے لیے صرف ان چند باتوں کا انتخاب کیا جو نایاب ہیں۔ مثلاً یہ کہ شادی کے بعد آپ اپنے شوہر یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو صرف جے کہہ کے پکارتی تھیں۔ دوسری بات، آپ کو اپنے والدین کی طرف سے شاہانہ طرز زندگی اور عادات ورثہ میں ملیں، جو شادی کے بعد بھی جاری رہیں، کیونکہ بابائے قوم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ نے اگر کبھی مرد آہن محمد علی جناح کو روتے دیکھا تو وہ محترمہ مریم کی وفات کا وقت تھا۔ محترمہ مریم جناح کے مشاغل میں کتب بینی، موسیقی، رقص، قیمتی ملبوسات شامل تھے، اور پالتو جانوروں سے بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ زمینی سفر ہو یا ہوائی سفر، ان کے پیٹس یعنی پالتو جانور ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ بمبئی ایلیٹ کی سب سے خوش لباس خاتون تھیں، اور اکثر ایرین نامی ملازمہ ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ مریم جناح صاحبہ کو گھڑ سواری کا شوق بھی تھا۔ گھر میں بولی جانے والی زبان انگریزی تھی، جبکہ فرانسیسی زبان سے بھی آشنائی تھی۔ مطالعہ کے شوق کی تکمیل کے لیے وہ کتابیں خریدنے بمبئی کی مشہور ترین دکان تھیکر اینڈ کو لمیٹڈ سے پسندیدہ کتابوں کی شاپنگ کرتی تھیں۔ مریم جناح کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی شاعری کی کتاب منظر عام پہ لائیں گی، لیکن زندگی کا سفر بہت ہی جلد ختم ہو گیا۔ ان کا ایک فیوریٹ گیت تھا، سو ڈیپ از دا نائٹ۔ رتی صاحبہ کا قبول اسلام سنی مکتبہ فکر کے تحت ہوا، جس کو کچھ بدبختوں نے بہت سکینڈلائز کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ رتی صاحبہ بروز جمعرات 18 اپریل 1918 قائد اعظم کے دوست عمر سبحانی کے ساتھ قبول اسلام کے لیے جامع مسجد گئیں بامبے، اور مشہور عالم مولانا نذیر احمد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں 18 سال بعد گاندھی جی کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گاندھی نے اسلام قبول کیا تھا۔ شوہر کی خواہش پہ رتی صاحبہ کا اسلامی نام مریم رکھا گیا، حالانکہ اس کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی،
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رتن ایک مسلم نسوانی نام کے طور پہ گجراتی مسلمانوں میں بہت عام اور مقبول نام تھا۔ قائد اعظم کے تمام بھانجے اور بھانجیاں مریم کو مریم مامی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ شادی کے وقت مریم 18 برس کی تھیں، جبکہ جناح صاحب کی عمر 41 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے جب یہ سلسلہ چلا تو محترمہ مریم کے والد نے کہا نابالغ ہیں، تو جناح صاحب نے ملنا بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ بھی ٹھیک ہے، آپ بالغ ہونے کا انتظار کرو، اس کے بعد بھی اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ویل گیٹ میرڈ۔ تو جب یہ شادی ہوئی تو محترمہ مریم کے والد سر ڈنشا پٹیل نے الزام لگایا عدالت میں کہ جناح صاحب پہ الزام لگایا کہ انہوں نے رتی کو اغوا کیا ہے۔ تو رتی یعنی محترمہ مریم جناح نے عدالت میں کہا کہ جج صاحب میرے والد کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے نہیں، میں نے ان کو اغوا کیا۔ مہاراج آگے چلتے ہیں۔ نکاح نامہ فارسی میں لکھا گیا تھا۔ قائد کی ہمشیرہ کے داماد رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا نے بمبئی کی پالا گلی مسجد میں اندراج کرایا، جو شادی رجسٹر میں درج ہوا۔ حق مہر کی رقم 1001 روپے مقرر کی گئی، جبکہ جناح صاحب نے اس میں خود ہی اضافہ کرتے ہوئے 1,25,000 روپیہ بطور تحفہ ادا کیے۔ نینی تال میں ہنی مون پر جاتے ہوئے ان کا پہلا قیام لکھنؤ میں راجہ علی محمد خان المعروف راجہ صاحب محمود آباد کی رہائش گاہ تھی۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں بمبئی سے لکھنؤ تک کا سفر 30 گھنٹوں پر محیط تھا۔ کانجی دوارکا داس لکھتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، محمد علی جناح جو دیگر کئی معاملات میں بہت شاہ خرچ نہیں تھے، ان کے لیے ایک نواب زادی سے شادی ہونے کے بعد اپنی شریک حیات کی تمام خواہشات پوری کرنے کے لیے کمال درجہ کی فیاضی معمول کی بات بن گئی تھی۔ وکالت کے علاوہ کئی کمپنیوں میں کی گئی سرمایہ کاری قائد اعظم کی دولت کا اضافی ذریعہ تھی۔ انہیں ان کمپنیوں سے اس زمانے میں 40,000 روپے تک کا منافع ماہانہ حاصل ہوتا تھا۔ ایک پرمسرت لیکن مختصر زندگی کے بعد زندگی کی فقط 29 بہاریں دیکھ کر بمبئی کا پھول مرجھا گیا۔ آج وہ بمبئی کے علاقہ ڈونگری میں واقع جناح خاندان کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ جناح خاندان کے کئی افراد بشمول قائد کی 4 میں سے 2 ہمشیرگان بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ قریب ترین ہونے کے ناطے قائد اعظم نے سب سے پہلے اپنی محبوب شریک حیات کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ قارئین، کتاب میں بہت کچھ بہت ہی نیا ہے، لیکن کالم کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ مسودہ کتابی روپ دھار چکا یا بھی انتظار کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔